میں نے صاف انکار کر دیا تھا جب مجھے میری بہن نے ایک ایسی لڑکی کے رشتے کے لیے بتایا جو کہ معذور تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے شادی اس لیے کرنی ہے تاکہ میری بیوی گھر سنبھالے، نہ کہ میں اسے سنبھالوں۔ ایک معذور لڑکی تو خود مجھ پر بوجھ بن جائے گی، وہ کہاں میرا گھر سنبھال سکتی ہے؟ میری بہن کہنے لگی وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور اپنی معذوری کے باوجود وہ سب کام کرنا جانتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میری بہن کی زبان پر اس کی تعریفوں کے پل بندھے ہوئے تھے، لیکن میرا دل تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال میں نے کہا کوئی اور رشتہ دیکھو۔ میری بہن کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اس نے ایک اور لڑکی کا رشتہ دیکھا، لیکن جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو میرا چھوٹا سا غریب خانہ دیکھ کر منہ ناک چڑھانے لگے۔ کہنے لگے تم ہماری بیٹی کو شادی کے بعد اس ڈربے میں رکھو گے، اس کا تو دم ہی گھٹ جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھا، حالانکہ وہ لوگ بھی کوئی لینڈ لارڈ نہ تھے، لیکن ہم سے کچھ بہتر ہی ہوں گے، لیکن نخرہ یوں دکھا رہے تھے جیسے بنگلے سے اٹھ کر آئے ہوں۔ پھر کہنے لگے اچھا میاں، پہلے اپنی تنخواہ بتاؤ کہ کتنی ہے اور ہماری بیٹی کو جیب خرچ کیا دیا کرو گے، سال بھر میں کتنے جوڑے بنا کر دو گے؟ وہ تو یوں سوال کر رہے تھے جیسے ان کی بیٹی کوئی سلطنت کی شہزادی ہو۔ میں نے اپنی تنخواہ صاف بتا دی۔ وہ لوگ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا کہ لوگ بہت نقص نکالتے ہیں، اس لیے مجھے وہ لڑکی ہی اچھی لگی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہ تو جیسے بڑی عیبوں سے پاک ہے۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا والی مثال تھی۔ میں نے اس معذور لڑکی کے لیے حامی بھر لی۔ شادی بھی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت جب وہ بیساکھی کے سہارے میرے ساتھ چل رہی تھی تو میرا دل بری طرح سے بجھ سا گیا تھا۔ اپنی کم مائیگی پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا تو دنگ سا رہ گیا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اس کے سارے عیب بھول گیا تھا، لیکن ایک دن جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری شادی ایک معذور لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میری زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی اور ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آتی۔ معذور ہونے کے باوجود میری بیوی مجھ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ بنتی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جلدی نیند آ جاتی، صبح اٹھ کر وہی کام کاج گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہوتی تھیں۔ شادی کے شروع میں مجھے کام کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، مگر جلد ہی مجھے عادت پڑ گئی۔ میری ایک بہن تھی جو کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال رکھتی تھی۔ میری بیوی معذور تھی، مگر نیک صفت عورت تھی۔ میرا ایک دوست بہت دن سے مجھے اور میری بیوی کو کھانے پر بلانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اپنی بیوی کی معذوری کے بارے میں بتایا تو وہ ششدر سا رہ گیا اور مجھے کہنے لگا تو نے اچھا کام کیا ہے کہ ایک بے سہارا کو سہارا دے کر، مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ساری عمر کیسے بھابھی کو سنبھالے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے میری بیوی کی مدد کرنا، اور جتنی وہ پرخلوص ہے میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو ہی دوپہر کے کھانے پر مدعو کر لیا اور شام کو گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ کل میرا دوست کھانے پر ہمارے گھر آئے گا، اور پھر بیوی نے اس بات پر سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار آپ کا کوئی دوست ہمارے گھر مہمان بن کر آئے گا۔ میں ابھی نند کو کہتی ہوں کہ اچھا سا کھانا کے لیے لسٹ بنا لے۔ میری بیوی اور میری بہن کل کے کھانے کے بارے میں لسٹ بنانے لگیں۔ میں بھی اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ رات کو جب گھر آیا تو میری بیوی اور بہن کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کی ویل چیئر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا تو میری بیوی کمرے میں آئی تھی۔ اس کی طرف دیکھا، ابھی میں اس سے کوئی بات کرتا کہ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے بہت گہری نیند آئی اور پتہ نہ چلا کہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے نیک صفت بیوی سے نوازا۔ میں اٹھا، نہا کر اپنے کام پر جاتے جاتے اپنی بیوی کو یاد دہانی کروا گیا کہ آج دوپہر کے کھانے پر میرا دوست آئے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے یاد ہے۔ دوپہر میں میرا دوست میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو تلاش کیا تو وہ مجھے نماز پڑھتی نظر آئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، تب تک وہ نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے آنے کی اطلاع دی اور خود آ کر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بیٹھک میں آ گئی۔ میرے دوست سے سلام کیا، مگر جب اس نے نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری بیوی سلام کر کے جا چکی تھی،
مگر میرا دوست ابھی بھی کسی خیال میں گم تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں بس ایسے ہی، بھابھی بہت خوبصورت ہیں۔ میرا دوست کھانا کھا کے چلا گیا مگر وہ جاتے ہوئے مجھے کسی الجھن کا شکار لگا۔ اگلے دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے پولیس کا فون آیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا تو پولیس نے مجھے تھانے بلا لیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو مجھے تھانے بلایا ہے۔ میں شام کو گھر جانے سے پہلے تھانے چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک حوالدار سے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے، تو اس نے مجھے بلانے کی وجہ بتائی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے حفاظتی ادارے اتنے احمق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ حوالدار نے بتایا کہ میری بیوی جسم فروش ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے ایک نظر اس حوالدار پر ڈالی اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، صاحب میری بیوی معذور ہے، اٹھ کر چل تو سکتی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ… میں نے ادھوری بات چھوڑ دی۔ اس حوالدار نے کہا ہمیں خبر ملی ہے اور خبر پکی ہے، اور اب خود ہی اس بات کو تسلیم کر لو اور اپنی بیوی سے کہو کہ یہ کام چھوڑ دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر پر میرا بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا مگر میرا ذہن ابھی تک حوالدار کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ بیوی بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا آج ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی یعنی کہ تم غلط کام کرتی ہو۔ میں نے تو اسے بہت غصے سے کہا کہ میری بیوی بہت فرشتہ صفت عورت ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری باتیں سننے کے بعد میری بیوی نے مسکرا کر کہا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کھانا کھایا، تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں کروٹ لے کر سو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرے دوست دکھائی دیے، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ پھر میں نے بھی آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا تو وہ مجھ سے مصافحہ کر کے آگے چل دیے۔ میں نے بھی زیادہ زور زبردستی کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے پولیس موجود تھی۔ میں نے پریشان ہو کر ان لوگوں کو دیکھا۔ میری بیوی اور بہن مجرم بنی کھڑی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر پولیس والوں سے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ پولیس والوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے جسم فروشی کا کاروبار کرواتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو اس الزام پر تڑپ اٹھا اور آگے بڑھ کر پولیس والے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ میری بہن نے اور دوسرے پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا۔ میری بیوی رو رہی تھی اور کیوں نہ روتی، آخر اتنی ذلت جو ہوئی تھی ہماری۔ میں نے پولیس والے کو کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر پولیس والے نے کہا اتنی غیرت آ رہی ہے تو اپنی اس بیوی کو سنبھال، اگلی بار ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور پولیس والے کو کہا کہ تمہیں میری بیوی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ یہ بات سن کر اس پولیس والے نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں تیری بیوی کے بارے میں جاننے کا، مگر جو کہہ کر جا رہا ہوں وہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لو، ورنہ اگلی بار میں تجھ سمیت سب کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنا دماغ معوف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہیں یہ تمہارے کسی رشتہ دار کا کام تو نہیں؟ بیوی میرے سوال پر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی کیوں کرے گا، میرے سارے رشتہ دار اس شہر سے دور رہتے ہیں۔ میں اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کیا کیا اندازے لگا رہا تھا۔ میں اپنے سامنے بیٹھی بیوی اور بہن کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی سوچوں میں گم تھیں۔ مجھے اس الجھن کا کوئی حل تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے سڑک سے گزرتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا تو سوچا اس سے اپنے مسئلے کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی حل بتائے۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر آج پھر نظریں چرا گیا۔ میں نے یہ بات آج واضح طور پر محسوس کی تھی، مگر فی الحال یہ بات اہم نہیں تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا کہ یار تم کہاں گم رہتے ہو، آج کل کوئی رابطہ ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ آخر کیا کام یاد آ گیا؟ میں نے کہا کوئی کام نہیں، بس مجھے لگا تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، مگر تم ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ وہ بولا یار تم ایک اچھے لڑکے ہو، اچھا کماتے ہو اور شکل و صورت کے بھی اچھے ہو، پھر کیا وجہ تھی کہ تم نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی؟ مجھے اپنے دوست سے اس وقت اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میرے دوست نے کہا یہ بتاؤ کیا وجہ تھی کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کی؟ میں نے کہا وہ مجھے اچھی لگی۔
بے آسرا تھی، اس کے نام کے رشتہ دار تھے جو یہاں رہتے بھی نہیں تھے۔ مجھے بھی ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ میری زندگی میں میری ہمسفر بنی۔ میں نے ایک جذبے سے کہا۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا بات ہے جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے؟ پھر میرے دوست نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ میں نے کہا، اچھا اب میری بات سنو، میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ایک پولیس تیری بھابھی کے کردار کو مشکوک کہہ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مگر یار میں بہت پریشان ہوں کہ آخر کون ہے جو تیری بھابھی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلا رہا ہے۔ میرا دوست بولا، تو تمہیں پولیس والے سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کون ہے جس نے ان سے یہ بات کی ہے۔ میں نے پوچھا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے تم اس کی فکر چھوڑو اور اپنی بیوی کو سنبھالو۔ میں اور میرا دوست تھوڑی دیر بیٹھے، پھر میں اٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، دعا کرو کہ ہم پر سے یہ مصیبت ٹل جائے اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ میری بیوی مجھے دیکھنے لگی اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں خاموشی سے بغیر کھانا کھائے ہی سونے لگا۔ میری بیوی نے مجھے سوتا دیکھا تو کہا، آپ کھانا تو کھا لیں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا، آج مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر مجھے میری بیوی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ پریشان ہو گئی ہو؟ میرے اچانک سوال پر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسلنے لگی اور بولی، نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس آپ کھانا کھا لیں اور پھر سو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں اور تم کھانا کھا لو۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا، اچھا لے آؤ۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں اپنے کام پر چلا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، مگر میں نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام پر جانے لگا۔ ابھی میں سڑک پر تھا کہ میرے دوست نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ایک بات بتانی ہے تجھے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میرے دوست نے کہا، یہاں نہیں، آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ ایک ہوٹل پر بیٹھ کر میں نے پوچھا، یار کیا بات ہے، بتا دے، مجھے اب بے چینی ہونے لگی ہے۔ میرے دوست نے کہا، یار ایک دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تجھے اچھے برے سے بچاؤں۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور میرے آگے کر کے بولا، یہ دیکھ۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور دیکھنے لگا۔ اگلے پل مجھ سے میرے پیر پر کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے تخت دار پر چڑھا دیا ہے۔ وہ میری ہی بیوی تھی جو کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ جس پر اتنا اندھا اعتماد کیا، جسے تحفظ دیا، اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ میری آنکھوں کے کنارے نرم ہو رہے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ میری بیوی تو بہت نیک تھی، مگر یہ سب کیسے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ میرے گھر کھانے پر آیا تھا تو تبھی میری بیوی کو پہچان لیا تھا، یہ کوئی نیک لڑکی نہیں ہے، یہ ایک جسم فروش عورت ہے۔ ابھی میرا دوست کچھ بولتا کہ میں خاموشی سے اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی جب کمرے میں آئی تو مجھے آوازیں لگانے لگی، مگر میں سویا ہوا بن گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پھر بیوی سے سوال کروں۔ مجھے لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ رات کو میری بہن نے مجھے کھانے کے لیے اٹھایا۔ میں اٹھا اور ہاتھ دھونے کے بعد اپنی بہن سے بولا، کھانا یہیں لا دو۔ وہ کھانا لے آئی۔ میں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے میرے دوست کی بات یاد آئی، یہ لڑکی رات میں اس محفل کی جان ہوتی ہے۔ میں نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ کھانا بیڈ کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی تو میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ میری بیوی بھی یہی سمجھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اتر کر چلنے لگی۔ میں تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی اپاہج نہیں ہے، مگر یہ ناٹک کیوں کیا؟ میری بیوی نے الماری سے ایک فینسی سوٹ نکالا اور اسے بدل کر خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور بدنام جگہ پر جا رہی ہے۔ میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے آج رات اس جگہ جانا ہے، تو وہ آ گیا۔ ہم دونوں اس جگہ پہنچ گئے۔ میں نے آج پہلی بار یہ جگہ دیکھی تھی۔
यहाँ रात के इस पहर दिन का समा था। हर तरफ नफ्स परस्त मर्द अपनी हवस पूरी करने में मगन थे। फिर दोस्त ने कहा, रुक, मैं आता हूँ। मैं खामोशी से इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरा दोस्त आ गया और इसने मुझे कहा कि ऊपर से बाएं हाथ वाला कमरा है, जा अपनी आंखों से देख ले। मैंने अपने बोझल दिल के साथ कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। मुझे शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। ऊपर जाकर मैंने एक दरवाज़ा देखा और रुक गया। अगले लम्हे मैंने दरवाजे को आगे की तरफ धक्का मारा तो वो खुल गया। मेरी नज़र जैसे ही सामने मौजूद हस्ती पर पड़ी, मैं पलके झपकना भूल गया। मुझे उस वक्त शिद्दत से अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी बीवी किसी और की बाहों में थी। नज़रें मिलीं, मगर अगले ही पल मैं भागता हुआ उस जगह से बाहर आ गया। पीछे मेरा दोस्त आवाज़ें देता रहा, मगर मुझे अब रुकना मुनासिब न लगा। मैं अपने घर चला गया और एक सवाल मुझे झंझोड़ रहा था कि आखिर ये सब मेरी बीवी ने मेरे साथ क्यों किया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी मुझे दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। मैंने कहा, खबरदार अगर एक कदम भी मेरे घर की दहलीज पर रखा तो। मेरे अल्फाज सुनकर वो वहीं रुक गई और मुझे कहने लगी कि एक बार मेरी बात सुन लें। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर मैंने ये सब अपने बूढ़े माँ बाप के लिए किया है। मैं इनको सिसकता हुआ नहीं देख सकती थी और बार बार आपसे मदद भी नहीं मांग सकती थी। मैं ये सब शादी से पहले से करती आ रही हूँ और सारा पैसा इनको देती हूँ। मैंने तैश में आकर कहा कि तुमने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी इज्जत का सौदा किया। इतना गिर गई तुम। वो मेरे सामने मुजरिम बनी खड़ी थी, अपने गुनाह की माफ़ी मांग रही थी, मगर मेरे लिए इसका गुनाह माफ़ करना आसान नहीं था। अगर मैं इसे माफ़ कर भी देता तो क्या दलील थी कि वो दोबारा ऐसा ना करती। मेरे साथ न जाने कब से ये खेल खेल रही थी। मैं तो अपनी मोहब्बत में अंधा हो चुका था, मगर मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। मैं अब ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने एक फ़ैसला किया और अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। मैंने ये कहकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए कि तुम जैसी मकार औरतें इस जगह पर अच्छी नहीं लगतीं। मैंने वो शहर छोड़ दिया क्योंकि मैं लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकता था। मेरी एक बहन थी, वो भी बदनाम हो जाती, इसलिए मैं मंजर से ही हट जाना चाहता था। मैंने एक अच्छा रिश्ता देखकर अपनी बहन की शादी कर दी। वक्त का काम था गुजरना और वो गुजर रहा था। मैंने दोबारा औरत ज़ात पर भरोसा करने की गलती नहीं की और इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी पर एतबार कर सकूं। दोबारा पलट कर मैंने अपनी साबका बीवी की तरफ देखा भी नहीं था। वो किस हाल में है और ना ही मैंने खुद शादी की थी।